چاہو گر ہو برکت کاروبار میں تو سیکھو جو بتایا شریعت نے ہم کو، احکام تجارت، احکام تجارت۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی علی اصغر الطاری مدنی مدثر اللہ العالی، جو کہ آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پہ درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں، آپ کے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں، اور پہلا سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے، امام و مؤذن کا آج کل کے حساب سے مناسب اجارہ کیا ہونا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام و مؤذن کا جو اجارہ ہے، دیکھیں اس میں کوئی ایک چیز سامنے نہیں رکھتے، بلکہ 2 سے 3 چیزوں کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ اب ایک مسجد ہے، اس کی آمدنی نہیں ہے، آمدنی ہی نہیں ہے تو کہاں سے وہ 20,000 25,000 30,000 40,000 دے سکتے ہیں؟ تو ایک تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ مسجد کے پاس وسائل ہیں یا نہیں ہے۔ پھر ایریا وائز عرف الگ ہوتا ہے، یعنی عرف سے مراد یہ ہے کہ ایک امام کو کتنی سیلری عام طور پر مساجد والے دیتے ہیں، یہ مساجد کا ایک عرف ہوگا اور اس کو فالو کرنا ہوگا۔ تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ امام کی صلاحیت وائز جو ہے وہ فرق کیا جاتا ہے۔ اب ایک امام صاحب ہیں، بہت اچھے قاری ہیں، اور ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، اور وہ مسجد میں آئیں تو جناب نمازیوں سے مسجد بھر جاتی ہے، تو ان کا معاملہ اور ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی اچھا خطیب ہے یا علم اس کا زیادہ ہے، مضبوط عالم دین ہے یا مفتی ہے، تو یوں 3-4 چیزیں سامنے رکھ کے پھر جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں۔ مجھ سے اسی ہفتے ایک شخص نے مسئلہ پوچھا کہ جی وہ ایک مسجد ہے اور 50 لاکھ روپے اس کے اکاؤنٹ میں جمع ہیں، اور وہ فلیٹ لینا چاہ رہے ہیں مسجد کے ان پیسوں سے۔ تو میں نے اصل سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ پوچھا، ذرا مجھے یہ بتائیے گا پوچھ کر کہ اس مسجد کے اندر امام مؤذن خادم کی سیلری کتنی ہے؟ تو سیلری آئی جناب، مؤذن کی شاید 11,000 روپے سیلری تھی، 11-12,000 روپے سیلری، تو امام کی بھی شاید کوئی 20,000 تھی، تو مؤذن کی سیلری تو بہت کم تھی۔ تو میں نے کہا کہ بہت افسوس ہے اس کمیٹی پر کہ جو 50 لاکھ روپے جمع کر کے بیٹھی ہوئی ہے اور مؤذن کو سیلری کتنی دے رہی ہے، وہ دنیا میں کیا کرے گا وہ بیچارہ؟ وہ 5 نمازوں میں یہاں اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا ہے، اس کو مناسب سیلری دی جا سکتی ہے تو کیوں نہیں دی جا رہی؟ تو خیر وہ تو سوال کے بعد پلٹ کر ہی نہیں آئے، اصل مسئلہ بھی نہیں پوچھا، تو ہوتی ہے صورتحال بھی۔ اگلا سوال دیجیے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ایک اسلامی بہن کی بہن بیوہ ہیں، کیا وہ فطرانہ انہیں بغیر بتائے دے سکتی ہیں یا پھر بتا کے دینا پڑے گا؟ جی فطرانہ انہیں دے سکتے ہیں اگر وہ مستحق ہوں، تو اگر مستحق زکوٰۃ ہیں تو فطرانہ دیا جا سکتا ہے، اور بتانا ضروری نہیں ہے کہ فطرانہ ہے۔ خصوصاً قریبی رشتہ داروں کو دینا ہے تو بغیر یہ بتائے کہ جناب یہ فطرانہ ہے دینا زیادہ بہتر ہے، تاکہ عزت نفس کو جو ہے کوئی دھچکا نہ پہنچے۔ تحفہ کہہ کر، عیدی کہہ کر، مختلف الفاظ کہہ کر فطرانہ دیا جا سکتا ہے، تو ادا بھی ہو جائے گا، ظاہر سی بات ہے۔ ادا بھی ہو جائے گا۔ اگلی کال دیجیے۔ مفتی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا کسی کی شادی ہو رہی ہے تو کیا ہم اس میں اپنی زکوٰۃ سے اس کی مدد کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، جس کو آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں اس کی کوئی بھی مجبوری ہو، دیکھا جائے گا کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہے یا نہیں۔
یعنی جو زکوٰۃ کا مستحق ہونے کے لیے مالی معیار ہے، آیا یہ معیار اس کے پاس پایا جاتا ہے یا نہیں؟ پتہ چلا کہ اس کے پاس بہت سارے پیسے رکھے ہوئے ہیں، تو مستحق زکوٰۃ ہونے کے لیے جو مالی شرائط ہیں وہ دیکھی جائیں گی۔ اچھا، مالی شرائط ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ وہ ہاشمی نہ ہو اور سید نہ ہو۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ تو سوال یہ ہے، میں چکوال سے بول رہا ہوں کہ شرعی حق مار کیا ہے؟ شرعی حق مہر یہ ہے کہ جناب جو جس پر آپ راضی ہو جائیں وہ شرعی حق مہر ہے۔ ہاں، 10 درہم سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ 10 درہم تقریباً 2 تولہ 6.5 ماشا چاندی بنتے ہیں، تو چاندی اگر مثال کے طور پر 1500 روپے بھی لگائیں تو 3000 یہ ہو گئی، اور کوئی 4000 4,500 روپے بنیں گے، 4000 کے اندر تک۔ ٹھیک ہے نا؟ اس سے کم نہ ہو، چاندی کا یہ حساب ہوگا، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ لوگ دکانوں کے باہر یہ سیل کا بورڈ لگاتے ہیں اور لکھا ہوتا ہے کہ 50% رعایت، لیکن پھر جب ان سے کوئی چیز خرید لیتے ہیں تو وہ بولتے ہیں کہ اس چیز کے اوپر 25% رعایت تھی، تو کیا یہ دھوکہ نہیں ہے؟ دیکھیں، عام طور پر تو ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے کیٹیگریز بنائی ہوتی ہیں، اور بورڈ پر یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ 50% تک رعایت، جی، اپ ٹو لکھا ہوتا ہے، اپ ٹو 50%، ٹھیک ہے؟ یعنی مختلف کیٹیگریز ہیں، کسی پر یہ، کسی پر یہ، کسی پر یہ، اور کچھ چیزوں پر 50% تک بھی رعایت ہے۔ اور پھر اگر اندر جا کر غور سے دیکھا جائے تو مختلف جو ریکس ہوتے ہیں اس پر کسی پر 20% لکھا ہوتا ہے، کسی پر 30% لکھا ہوتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اس پر 50 بھی لکھا ہوگا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ کوتاہی کہیں ہماری نہ ہو، انہوں نے جو لکھا ہے، جو کہا ہے وہ ٹھیک ہو۔ تو پہلے بات تو یہ ہے کہ اس چیز کا جائزہ لے لیا جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی واقعتاً ایسا کرتا ہے تو یہ پھر ایک تشویش میں ڈالنے والی بات ہے۔ دھوکہ تو تھوڑا سا دھوکہ زیادہ نہیں ہے، کیونکہ جب وہ ریٹ پر بات آئے گی تو سودا تو ہوگا ہی نہیں، ٹھیک، پتہ چل جائے گا گاہک کو کہ جناب اس کی قیمت یہ کیا لگا رہے ہیں۔ تو یہ پہلو ہے۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ زکوٰۃ میں رقم کے بجائے راشن دے سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیں۔ زکوٰۃ میں رقم دینا ہی ضروری نہیں ہے، راشن ہوں، کپڑے ہوں، دیگر اشیاء ہوں، ان چیزوں کی جو بھی مارکیٹ ویلیو ہے وہ آپ شمار کر لیں کہ بھئی یہ چیزیں اتنے کی ہیں، میں نے زکوٰۃ میں دی، مجھ پر زکوٰۃ اتنی بنتی تھی، اتنی میں دے چکا ہوں، اتنی باقی ہے، یوں کر کے بندہ حساب لگا لے گا۔ مفتی صاحب، زکوٰۃ کے سوالات آ رہے ہیں۔ ایک سوال یہ بھی تھا کہ یہ جو سال گزرنے کی شرط ہے مال پر، تو کیا ہر مال پر سال گزرے گا تو ہی زکوٰۃ دیں گے، یا کیا اس میں تفصیل ہے؟ ایسا نہیں ہے، ہر مال پر گزرنا سال کا ضروری نہیں ہے، بلکہ نصاب کا سال پورا ہو گیا، جی، ایک شخص صاحب نصاب ہوا، صاحب نصاب ہونے کے بعد نصاب کا سال جس دن پورا ہوا، اس دن اس کے بعد جو بھی قابل زکوٰۃ اموال موجود ہیں، اگرچہ کہ وہ ایک دن پہلے آئے ہوں، اسے زکوٰۃ نکالنا ہوگی۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ مرکز الاولیاء لاہور سے مظہر اقبال اتاری مدنی چینل کا بہت پیارا سلسلہ احکام تجارت زبردست علمی سلسلہ ہے۔ اس سلسلے کے اندر آج میں مفتی صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ حضور، کچھ لوگ اس طرح کا کام تجارت یا لین دین کرتے ہیں کہ ان کے رزق کے اندر حرام کی آمیزش ہوتی ہے۔ اب انہوں نے جو زکوٰۃ نکالنی ہے یا صدقہ وغیرہ نکالنا ہے یا اس سے حج وغیرہ کرنا ہے، تو اب اس کی کیا صورت ہوگی؟ اگر اس میں سے دیتے ہیں تو کیا ان کو ثواب ملے گا یا الٹا گناہ گار ہوں گے، یا جو اس کی شرعی صورت ہے وہ ارشاد فرما دیجئے۔ دیکھیے، حرام مال پر تو زکوٰۃ نہیں ہوتی، اللہ رب العزت پاک ہے اور پاکیزہ چیزیں ہی قبول فرماتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ حرام مال سے زکوٰۃ نکالنا چاہتا ہے، زکوٰۃ میں حرام مال دینا چاہتا ہے، تو یہ بھی جو ہے وہ سخت جرات کا کام ہے کہ اللہ کی راہ میں حرام مال کو جو ہے پیش کرنا، جس بات سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے وہی کام کر کے اور وہی چیز اللہ کے بارے میں پیش کرنا بہت بڑی جرات ہے، اور بعض صورتوں میں تو یہ معاملہ کفر تک بھی پہنچ سکتا ہے۔
اسی طریقے سے اگر کوئی حج کرتا ہے مال حرام سے، اس کا حج فرض تو ادا ہو جائے گا. حج کے لیے جو ہے وہ مال کی ثانوی حیثیت ہے. اصل تو یہ کہ بندہ پہنچ جائے، وہاں پر پہنچ جائے احرام کی حالت میں، وہ عرفات میں موجود ہو اپنے وقت کے اندر، وہ حج کا جو دوسرا فرض ہے طواف زیارت وہ ادا کر لے، تو حج کے یہ فرائض احرام اور یہ دو چیزیں کر کے حج کے جو فرائض ہیں اس پر عمل اس کا ہو جائے گا. اب پھر جو واجبات ہیں وہ واجبات اس کو ادا کرنے پڑیں گے. تو حج کسی نے کر لیا، مال حرام سے اس نے اسباب جو ہے وہ اختیار کیے اور اسباب اختیار کرتے ہوئے پہنچ گیا، حج تو ادا ہو گیا، لیکن ایسا حج قبول نہیں ہوتا. فرضیت ساقط ہو جائے گی لیکن ایسا حج قبول نہیں ہوگا اللہ کی بارگاہ میں. اللہ. اگلی کال دیجیے جی. سوال ہے کہ ہمارا پوٹری کا کاروبار ہے، تو ہم جو چیز اپنے قبضے میں کہتے ہیں دوسرے کو، وہ جس کو میں جو چیز بھیج دیتے ہیں ملک کے کاروبار میں جو اماؤنٹ پتا کیا اور آپ نے دے دیا اور ہم کسی بیچ میں قبضہ نہیں کرتے ہیں، اور یہ کس شرح اس سے جائز ہے ہمارے لیے؟ آپ کا جو سوال سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک پارٹی سے فون پہ خریدا اور فون پہ ہی اگلی پارٹی کو ڈیلیور کر دیا، قبضہ نہیں ہو سکا کام اس سامان پر. اگر یہی سوال ہے تو دیکھیے، ایک چیز خریدنے کے بعد اپنا قبضہ کر کے پھر آگے بیچنا ہوتا ہے. احادیث مبارکہ میں ممانعت کی گئی ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنے رزق میں آنے سے پہلے، اپنے زمان میں آنے سے پہلے کوئی چیز جو ہے آگے فروخت کرے. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ربح ما لم یدمن، ایسے نفع سے آپ نے منع فرمایا کہ جو ایسی صورت سے حاصل کیا گیا ہو جو زمان میں نہ آئی ہو، تو قبضہ کر کے پھر آگے بیچا جائے گا. ٹھیک. اگلی کال دیجیے. جناب میرا سوال یہ ہے کہ جو عشر ہے، عشر جو وہ بندہ ٹھیک کی زمین کاشت کرتا ہے، ابھی اس کو عشر ہے یا مالک کو عشر دینا ہے؟ جی صاحب. دیکھیے، فصل کا مالک کون ہے اس پر دارالمدار ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی مزدور کے طور پر کاشتکاری کر رہا ہے، ساری چیزیں جو ہیں وہ مالک کی ہیں، یہ مزدور ہے، تو فصل کا مالک کون ہوا؟ مالک ہی ہوا. اچھا، ایک بندہ جو ہے کرائے پر لے لیتا ہے زمین کو، جی، تو زمین اگرچہ کسی اور کی ہے لیکن جب یہ خود کاشتکاری کرے گا تو فصل اس کی ہوگی. ٹھیک. تو جو فصل کا مالک ہے عشر اس پر ہے. ٹھیک. مفتی، گوشت خریدتے ہوئے یا کھانا فوڈ خریدتے ہوئے کیا احتیاط کرنی چاہیے اور کیا مرتد سے خرید سکتے ہیں؟ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر جو ہیں اس کے حالات مختلف ہیں. ٹھیک. گوشت کے حوالے سے پاکستان کے اندر تو جو گوشت دستیاب ہے اسے ذبح کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں مسلمان ہی ذبح کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہیں کوئی نصارہ یا کوئی اور ذبح کرتے ہوں. تو پاکستان کی صورتحال مختلف ہے. رہی بات مرتد کی، تو یہ فرد واحد کا معاملہ ہے. ٹھیک. کسی شخص کے متعلق اگر آپ کا ڈاؤٹ ہے کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں، یا کوئی اس درجے تک یہ پہنچ چکا ہے کہ کفر کا مرتکب ہو گیا ہے، جی، تو پھر فرد واحد کا معاملہ مفتیان اکرام پر پیش کیا جاتا ہے. اس نے کیا ایسا کہا ہے کہ دین اسلام سے وہ خارج ہوا ہے؟ کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز دین اسلام سے نکال دیتی ہے، لیکن جب بیان سنا جاتا ہے، حالات و واقعات سنے جاتے ہیں تو معاملہ مختلف ہوتا ہے. پاکستان سے باہر الگ صورتحال ہے. پاکستان سے باہر جو ہے وہ جھٹکے کا گوشت دستیاب ہوتا ہے، مشین کا ذبیحہ دستیاب ہوتا ہے. تو جھٹکے کا گوشت، مشین کا ذبیحہ یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک. مفتی، ایک سوال ہے کہ نصاب میں زکوٰۃ کے اور قربانی کے نصاب میں کوئی فرق ہے یا نہیں، اور زکوٰۃ لینے کے اعتبار سے بھی کوئی فرق ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کس کو دیں، اس شخص کی حیثیت کا الگ اعتبار ہے. ٹھیک. اور ایک شخص وہ ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو وہ چار چیزوں کو دیکھے گا. جانوروں کو ہم شامل نہیں کر رہے، سونا، چاندی، کرنسی اور مال تجارت، ان چار چیزوں کو دیکھ کر وہ فیصلہ کرے گا کہ جو نصاب کی تفصیل ہے یہ اس کو پہنچ رہی ہیں یا نہیں پہنچ رہی. اس کو پہنچ جاتی ہیں، قرضے کو بھی نکالے گا، حاجت اصلیہ کو بھی نکالے گا. اب وہ نصاب کو پہنچ جاتی ہیں تو یہ اس کا نصاب ہے. تو قربانی کا جو نصاب ہے، صدقہ فطر کا جو نصاب ہے، وہ جداگانہ ہے. ٹھیک. تو بعض لوگ ایسے ہوں گے جس پر زکوٰۃ فرض ہے، وہ زکوٰۃ تو لے ہی نہیں سکتا. کچھ لوگ وہ ہوں گے جن پر زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہوگی اور زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتے. یہ وہ لوگ ہیں جن پر صدقہ فطر بھی ہے اور قربانی بھی ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے. ٹھیک. ایک صورت مستثنیٰ اس سے. تیسری کیٹیگری کے وہ لوگ ہیں
کہ جن کے پاس جو ہے جن پر نہ تو زکوٰۃ فرض ہے، نہ صدقہ فطر واجب ہے، نہ قربانی واجب ہے، اور وہ زکوٰۃ بھی لے سکتے ہیں. تو یوں ان عبادات کے تعلق سے 3 کیٹیگری بنتی ہے. ٹھیک، کال دیجیے. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس نہ کوئی زمین ہے، نہ کوئی اثاثہ ہے، نہ ہی کوئی گھر ہے، ہم رینٹ پر رہتے ہیں، لیکن اپنا گھر خریدنے کے لیے ہم نے کچھ رقم جمع کی ہوئی ہے، تو کیا ہمیں اس رقم پر زکوٰۃ دینی ہوگی؟ براہ کرم جواب عنایت فرما دیں. دیکھیے، ایسی رقم جو ہے وہ حاجت اصلیہ سے فارغ کہلاتی ہے. قرض ہے تو قرض کو بھی نکال دیں. مثال کے طور پر 10 لاکھ روپے کی رقم ہے، 1 لاکھ روپے کا آپ نے قرضہ دینا ہے، اب آپ کے پاس گویا کہ 9 لاکھ روپے بچے، تو یہ جو رقم اب بچے گی تو یہ حاجت اصلیہ قرض سے زائد ہو کر بچے گی. زکوٰۃ کی شرائط اس میں پائی جا رہی ہیں تو اس پر زکوٰۃ ادا کی جائے گی. ٹھیک، اگلی کال دیجیے. اگر آپ کے پاس کچھ مال جمع ہے لیکن وہ آپ کی جس آمدن تھی وہ ختم ہو گئی ہے، جیسا کہ 3-4 لاکھ 5 لاکھ روپے ہیں اور آمدن جاب ختم ہو گئی ہے، اور ابھی جو گھر کا رہنا سہنا ہو رہا ہے وہ والدین کے خرچے پہ ہو رہا ہے، تو کیا اس پہ بھی زکوٰۃ فرض ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جی ہاں، اس پر بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی اگر شرائط تمام پائی جاتی ہیں. تو بندہ سوچتا ہے کہ میری جو انکمنگ تھی وہ رک گئی ہے، جی، تو اب میں اس رقم پر جو ہے نا وہ بھروسہ کروں گا. یہ رقم موجود تو ہے، اتنی موجود ہے کہ آپ پر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے. زکوٰۃ ادا کریں، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مزید راستے کھلے گا. ٹھیک، اگلی کال دیجیے. مدینہ الاولیاء ملتان سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے، میرے پاس نہ سونا نہ چاندی ہے، صرف 4 لاکھ روپے ہیں، اس پہ زکوٰۃ میری کتنی بنے گی؟ زکوٰۃ بنے گی یا نہیں بنے گی؟ قرضے کو نکال دیں آپ ان 4 لاکھ سے، اور اسی طریقے سے حاجت اصلیہ کو نکال دیں. حاجت اصلیہ سے مراد یہ ہے کہ اس مہینے کا جو یوٹیلیٹی کا بل ہے، اس مہینے کا جو راشن کا خرچہ ہے، اس مہینے کا گھر کا کرایہ، اگر آپ کرایہ گھر میں رہتے ہیں اس کو نکال دیں. یہ آپ نے نکال دیا، اور نکالنے کے باوجود بھی اگر یہ 4 لاکھ روپے بچتے ہیں تو 10,000 روپے زکوٰۃ بنے گی. 2,500 روپے 1 لاکھ پر، اور 2 لاکھ پر 5,000، اور 4 لاکھ پر 10,000 روپے بنے گی. اور اگر یہ کم بنتے ہیں، مثال کے طور پر یہ بنتے ہیں 3.5 لاکھ روپے یا 3,75,000 روپے، تو زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ آسان ہے کہ جتنی بھی رقم بچتی ہے قرض یا حاجت اصلیہ سے فارغ ہو کر 40 سے اس کو تقسیم کر دیں، تو 2.5% جو ہے نا وہ نکل آئے گا. ٹھیک، اگلی کال دیجیے. یہ ڈنگراں واسطے 500 من توڑی لے لئی ہے، 2 سال پئی رہندی ہے. پہلے سال اشر کٹ دیتا تے اس تو بعد اگلے سال بھی اسے توڑی دا اشر کٹنا پائے گا. جناب، توڑی دے اتنے اشر نہیں ہے گا. اشر گندم دے اتنے ہے گا، توڑی دے اتنے اشر نہیں ہے گا. توڑی پر بھوسے پر اشر نہیں ہے. اگر آپ کی زمین سے نکلی ہے تو کوئی ایسا آدمی ہے کہ اس نے وہ توڑی بیچنے کے لیے خریدی ہے تو پھر اموال زکوٰۃ کے حساب سے اس پر زکوٰۃ ہو سکتی ہے، اشر تو پھر بھی نہیں ہوگی. ٹھیک، اگلی کال دیجیے. سر یہ بتائیں، جو ہم کر رہے ہیں نا وہ بزنس ہم کر رہے ہیں پیسٹی سائڈ کا، سر کوئی کسان آتا ہے نا وہ کہتا ہے ہمیں ادھار پہ دیں، تو کیا ہم جو نقد سیل کرتے ہیں اس کا نفع 5-10 روپے رکھتے ہیں، جو ادھار پہ سیل کرتے ہیں اس کا نفع ہمیں زیادہ رکھنا پڑتا ہے کیونکہ وہ ادھار ہوتا ہے، وہ ہمیں تنگ کرتے ہیں. کیا یہ ہمارے لیے جائز ہے؟ دیکھیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کون مدنی چینل کا یہ پروگرام دیکھتا ہے اور کون نہیں دیکھتا. ٹھیک ہے نا، ہمارے پاس بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جس سے ہم اندازہ لگا لیتے ہیں. چونکہ یہ سوال جو ہے ہر دوسرے پروگرام میں ڈسکس ہوتا رہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ پروگرام پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں. تو ایک چیز کو نقد جو ہے وہ سستا، اور ادھار اگر بیچنا ہو تو مہنگا بیچنا یہ جائز ہے، اس میں کوئی شرعی حرج نہیں ہے. آپ نقد جو ہے وہ مثال کے طور پر ایک چیز 5,000 کی بیچتے ہیں، ایک شخص آپ سے ادھار مانگتا ہے، تو پھر اس ادھار کو دیکھتے ہوئے آپ اس کو کوئی قیمت آفر کرتے ہیں. کسی کی ادھار مہینے کی ہوگی، کسی کی 2 کی ہوگی، کسی کی 6 مہینے کی ہوگی، تو وہ بتائے گا کہ میں اتنے بعد پیسے دوں گا، تو آپ آفر کریں گے کہ میں آپ کو مال اتنے کا بیچوں گا. تو سستا مہنگا آفر کرنا ایک مال بیچنے والے کا بنیادی رائٹ ہوتا ہے. اگر آپ نے کسی بھی وجہ سے، ادھار ہی کی وجہ سے صحیح، اس کو مہنگا مال آفر کیا ہے تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. البتہ یہ ضروری ہے کہ آپ کا جو سودا ہے وہ فکس ریٹ پر کلوز ہو. یہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے سودا ہو گیا ہے 5,000 میں، اب اگر 6 مہینے بعد دیا تو
इतने दे दीजिएगा, 3 महीने बाद दिया तो इतने दे दीजिएगा, ऐसा नहीं होगा। एक रेट पर सौदा क्लोज होना ज़रूरी है। फिर अगर किसी वजह से वो लेट भी हो जाता है तो पैसे बढ़ा नहीं सकते। जी मुफ्ती साहब, ये इरशाद फरमाएं कि अगर किसी की आमदनी इतनी है कि जब तनख्वाह आती है तो वो निसाब की रकम के बराबर होती है, लेकिन उसकी या उससे ज़्यादा होती है, लेकिन उसे पता है कि मेरे मंथली एक्सपेंसेस इतने हैं कि ये आखिर तक जो है तकरीबन एंड हो जाएंगे या कम से कम निसाब की रकम से कम रह जाएंगे, तो अब इस पे ज़कात होगी या नहीं होगी? देखिए, शरीयत मुताहरा ने ज़कात के मामले में बड़ी आसानियाँ दी है। पूरे साल की जो रोलिंग होती है, पैसा आया गया, आपने क्या खाया, क्या पिया, क्या पहना, उसका हिसाब किताब करने की ज़रूरत ही नहीं है। जिस दिन निसाब का साल पूरा हो रहा है उस दिन की पोजीशन देखेंगे क्या है। उस दिन अगर हाजत असलिया निकाल कर, कर्ज निकाल कर पैसे बचते हैं तो ज़कात देनी पड़ेगी, वरना ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। मुफ्ती ये इरशाद फरमाएं कि ज़कात का जो निसाब बयान किया जाता है तो वो तो जैसे आप भी अहकाम तिजारत में पिछली दफ़ा भी बयान किया था कि 52.5 तोला चांदी या इसकी रकम, तो ये हर शख्स का अलग अलग होगा या कोई जो सालाना आ जाए वही होगा? सालाना से क्या मुराद? अनाउंसमेंट हो जाए कि जी कहीं पे अनाउंसमेंट हो जाती है कि इतना है इस साल, तो उसका एतबार होगा, या जो इस तारीख को इसका साल निसाब पूरा हो रहा है उस तारीख का एतबार होगा? गवर्नमेंट ने इस साल 80,000 रुपये अनाउंस किया है। 80,000 रुपये बन नहीं रहा, मेरे ख्याल में थोड़ा कम बनता है। 69,300 रुपीज़ बन रहा है आज कल के एतबार से। मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ, थोड़ा कम बनता है। 52.5 तोला चांदी का रेट देखेंगे। अब चांदी में तो ये भी नहीं होता है कि 24 कैरेट और कम कैरेट का भी कोई फ़र्क होता है। बहुत मामूली होता है, इसलिए शुमार नहीं मामूली होता है ना जी। तो 80,000 रुपये तो थोड़ा ज़्यादा है। पता नहीं क्या फार्मूला है, किस फार्मूले से ऐलान होता है, इसमें बेहतरी की ज़रूरत है। ठीक। तो निसाब का साल तो ज़रा निसाब की जो अमाउंट है वो बदलती रहती है। यानी मिसाल के तौर पर जो है वो आज जो चांदी का रेट है वो हो सकता है कल ना हो। तो जिसका निसाब का साल जिस दिन बन रहा है उसी के एतबार से चीज़ों की कीमत को देखेगा। ठीक। अब मिसाल के तौर पर किसी ने बेचने के लिए बकरी ली है जी, तो बकरा ईद पे बेचेगा। सही। आज उसकी उम्र जो है ना वो मिसाल के तौर पर 9 महीने है। सही। बकरा ईद आएगी तो उसकी उम्र साल हो जाएगी। ठीक है। तो आज उसकी और कीमत होगी, कल उसकी कीमत और होगी। ठीक। ज़कात जिस दिन फ़र्ज हो रही है उस दिन देखेंगे कि उसकी क्या कीमत है मार्केट में, उस दिन का रेट लगाकर उसकी कीमत को शुमार करेंगे। ठीक। मुफ्ती एक मसला ये बयान किया जाता है कि ज़कात जो है वो सैयद को हाशमी को नहीं दी जा सकती। अब पोजीशन ये होती है कि बिलखुसूस रमज़ान मुबारक में, जबकि एक मुसलमानों में तकरीबन रिवाज है कि एडवांस सूरत में या जो भी सूरत होती है ज़्यादा निकालते हैं, ज़कात खैरात सदका ज़्यादा करते हैं। तो अब वो ज़कात से तो उनकी मदद कर नहीं सकते, लेकिन बेचारे परेशान हाल होते हैं, तो उनकी भी मदद की जानी चाहिए। तो इसके लिए क्या इरशाद फरमाएंगे? सारे सादात परेशान हाल नहीं होते जी। बाज़ के साथ माली आजमाइशें होती हैं, तो जिनके साथ माली आजमाइशें हैं अपने पाक रकम से बतौर ख़ास जो है ना उन्हें उनकी मदद की जाए, उनकी खैर ख्वाही की जाए और उनकी खिदमत करना यकीनी तौर पर बहुत ही आला दर्जे का सवाब है। इसमें सिर्फ आप एक आम मुसलमान की खिदमत नहीं कर रहे, बल्कि आप आले रसूल की खिदमत कर रहे हैं और नबी अकरम अलैहिस्सलाम की निस्बत से उनकी खिदमत कर रहे हैं। तो इस नीयत की बुनियाद पर आपका जो सवाब है वो भी बढ़ जाएगा। तो जो पाक अमवाल हैं उनके ज़रिए उनकी खिदमत की जाए और जैसी मजबूरी है उसके मुताबिक उनकी खिदमत की जाए और इन्हें कोई परेशानी ना पहुँचे। ठीक, कॉल दीजिए जी। सर मेरा सवाल ये है कि मैं फेरी लगाता हूँ बर्तनों की बजाय पुराने कपड़े और पुराना लोहा अलैनम ये लेते हैं, तो इसकी पैसे भी लेते हैं। तो जो किसी को आसानी है तो वो कोई कपड़े पुराने दे देते हैं, हम उसको बर्तन दे देते हैं, या कोई लोहा लेन देता है उसको बर्तन दे देते हैं, या पैसे दे देते हैं बर्तन। तो इसमें कोई कबाहत तो नहीं है, कोई हराम वाली बात तो नहीं है? आपका जो ये काम है बार्टर सिस्टम कहलाता है कि आप जो है वो अपने ग्राहकों को पैसे ऑफर नहीं करते, बल्कि आप उनसे कोई चीज़ लेते हैं और चीज़ ही देते हैं। तो इसमें बहुत सारे लोग कपड़े देते हैं और बर्तन ले लेते हैं। कोई एक कुछ जो है ना वो जो लोहा वगैरह निकलता है तो कबाड़ियों को देना होता है, उस तरह का लोहा वो देकर बर्तन ले लेते हैं। आम तौर पर तो जिन्स चेंज होती है, यानी जो
گاہک لے کر آیا چیز اور جو آپ نے دینی ہے ان کے جنس سے چینج ہے، جب تک ان کے جنس سے چینج ہو کھلی چھوٹ ہے، آپ کو کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن جہاں ایک جنس کی چیز آ جائے، مثال کے طور پر آپ کے پاس جو ہے نا کوئی بالٹی ہے لوہے کی اور سامنے والا بھی لوہا دے رہا ہے اور پیسے بیچ میں نہیں ہے کہیں بھی، تو پھر مشکل ہو جائے گی، پھر معاملات سود کی طرف چلے جائیں گے۔ جنس الگ ہے، یہاں پلاسٹک ہے وہاں کپڑا ہے، یہاں پلاسٹک ہے وہاں لوہا ہے، یا آپ کپڑے لے کر یا لوہا لے کر پیسے دے رہے ہیں، پیسے کاغذ کے ہیں، وہ جنس اور ہے، تو ایشو نہیں ہے۔ زیادہ تر مطلب ایسا کم ہی ہوگا، کبھی ہو سکتا ہے ایک آدھ دفعہ ایسا ہو کوئی ایسی چیز آ جائے جو ایک جنس کی ہو، آپ بھی وہی دے رہے ہیں اور وہ بھی وہی دے رہا ہے، تو مسئلہ یہ آپ کے ذہن میں آ گیا، تو وہ اگر کوئی ایسا موقع آیا تو آپ اس سے امید ہے کہ بچ پائیں گے۔ اگلی کال دیجیے۔ میری بیوی فوت ہو گئی ہے، میں کیا اس کا فطرانہ نکال سکتا ہوں؟ دیکھیں فطرانہ جو ہے وہ زندہ افراد پر لازم ہوتا ہے۔ زندہ افراد بھی وہ زندہ افراد کے یعنی وہ زندہ بالغ افراد کے جو صاحب حیثیت ہوں، شرائط پائی جاتی ہوں، اور ان کے اگر بچے ہوں چھوٹے تو پھر بچوں کا بھی نکالنا پڑتا ہے۔ تو جب مرحومہ موجود ہی نہیں ہے، دنیا میں ہے ہی نہیں، تو ان کا فطرانہ نہیں ہے، البتہ ان کے لیے ایصال ثواب ہے، یعنی جو آپ دیں گے نیک راہ میں، اللہ کی راہ میں، ان کی طرف سے، وہ ان کی طرف سے ایک نفلی عطیہ اور صدقہ اور خیرات کہلائے گا، اور دینا چاہیے، مرنے والوں کو بھولنا نہیں چاہیے۔ اور جب موقع ملے مرنے والوں کے لیے مختلف طرح سے جو ہے ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے، کلمہ کلام پڑھ کر، نفلی نماز پڑھ کے، مال خرچ کر کے، مختلف طریقے ہوتے ہیں ایصال ثواب کرنے کے۔ اب مثال کے طور پر ایک شخص عمرے پر جاتا ہے تو وہ ایک تو عمرہ اپنی طرف سے کرتا ہے، پھر کچھ عمرے وہ اپنے مرحومین کی طرف سے کرتا ہے۔ ایک شخص نے فرض حج ادا کر لیا، اب دوبارہ وہ جا رہا ہے تو دیکھا گیا ہے کہ لوگ جو ہے پھر اپنے مرحومین کی نیت سے وہ حج ادا کرتے ہیں۔ تو یوں ایصال ثواب کرنے کی مختلف شکلیں اور مختلف صورتیں بن جاتی ہیں۔ ٹھیک، ہمارے سلسلے کا وقت بھی تقریباً اختتام کی طرف ہے۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چاہو گر ہو برکت کاروبار میں تو سیکھو جو بتایا شریعت نے ہم کو، احکام تجارت، احکام تجارت۔